ہیلو دوستو، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی شرارت کی سزا۔ تو چلتے ہیں پھر کہانی کی طرف۔ جب سے اسکول کی چھٹیاں ہوئی تھیں تب سے مبین، احمد، عمار، حسن اور زین سب کزنز مل کر سارا دن شرارتیں کرتے، راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے تو کبھی محلے میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے۔ ان کے گروپ نے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کے عمر چاچو ایک کام سے کسی گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ سب بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کر کے تیار ہو گئے۔ دوسرے دن اپنے چاچو کے ساتھ ان کے جاننے والوں کے گاؤں پہنچے تو شام کے سائل ڈھل کر اندھیرے میں مدھم ہو رہے تھے۔ وہ سب لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بہت بڑا صحن نظر آیا جس میں بیری کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کے خشک پتوں نے صحن کے کچے فرش کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی تھی پورے ماحول پر۔ وہ سب ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو تنگ کرتے اپنے چاچو کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف گئے۔ وہاں برآمدے میں چاچو کے دوست ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ چاچو نے ان سے مل کر اپنے کام کی باتیں کرنے شروع کریں۔ اتنے میں بچوں نے بھوک کا شور مچا دیا۔ چاچو کے دوست نے کہا، میری بوڑھی ماں کے سوا گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئی ہوئی ہیں، اس لیے میں باہر سے ہی کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں۔ چاچو کے دوست جانے کے لیے اٹھے تو ساتھ ہی عمر چاچو نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چاچو کے دوست نے جاتے جاتے پیچھے مڑ کر کہا، بچوں آپ لوگ ادھر والی سائڈ پر ہی رہنا، باہر صحن میں درخت والی جگہ پر نہ جانا، کوئی شرارت نہ کرنا۔ دوست کو اتنی نصیحت کرتے دیکھا تو چاچو نے پوچھا، کیوں خیریت ہے؟ ان کا دوست بولا، ہاں خیریت ہی ہے، بس سایہ ہے درخت پر جو کبھی کبھی شرارتوں پر اتر آتا ہے۔ دوست کی بات سن کر چاچو سمیت بچے بھی ہنس پڑے کہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ چاچو کا دوست بولا، ایسے مت ہنسو، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا پتہ وہ یہیں کہیں کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو چاچو ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے باہر نکل گئے اور سب بچے چارپائیوں پر بیٹھے جنوں بھوتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جن بھوت ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ مبین نے سوال اٹھایا تو احمد قہقہہ لگا کر بولا، اب وہ ہم سے ڈرتے ہوئے ہیں اس لیے سامنے نہیں آتے ہوں گے۔ آؤ باہر ادھر صحن میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں چاچو کے دوست کہہ رہے تھے کہ مت جانا، سایہ ہے کوئی۔ وہ سب اٹکھیلیاں کرتے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حسن نے دور پڑا لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر درخت کی اوپر والی شاخوں پر پھینکا تو کچھ پتے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ وہ سب پھر ہنسنے لگے کہ جنوں کا گھر تو دیکھو۔ احمد نے اوپر منہ کر کے کہا، جن بابا بات سنو، یہ عمار بہت گندا بچہ ہے، اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، اسے آپ لوگوں کا گھر دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے یہ کہہ کر احمد کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ ہو گیا جو ان میں سے کسی کے بھی گمان میں بھی نہ تھا۔ عمار ان کی نظروں کے سامنے سے غائب تھا۔ وہ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی کا طوفان بھی اٹھنے لگا۔ دور صحن میں جو ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا وہ بھی بند ہو گیا اور وہ سب درخت کے نیچے کھڑے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب ایک مذاق تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں کی بڑی اسکرینوں پر یہ خوفناک منظر دیکھے تو تھے، لیکن یہ اب بھی حقیقت میں دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ان سب کے لیے پریشان کن بات تھی۔ غیر ارادی طور پر سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے وہاں سے باہر گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں چاچو اور ان کے دوست مل گئے۔ انہوں نے جو بچوں کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے آنسو پوچھتے ہوئے ہمت کر کے پوری بات بتا دی کہ عمار نہ جانے کہاں چلا گیا، ہمیں وہاں بہت خوف محسوس ہوا تو ہم بھی وہاں سے بھاگ کر آ گئے۔ چاچو جلدی سے عمار کو ڈھونڈیں، وہ کہاں چلا گیا؟ احمد کی بات سن کر چاچو پریشان ہو کر اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے جو روحانی سا ہو کر سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا درخت کے پاس مت جانا، لیکن تم شہری بچے کب بات کو مانتے ہو کسی کی؟ اب بھگتو خود ہی، مجھے تو خود ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اماں کی وجہ سے اس گھر میں رہتا ہوں ورنہ کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ چاچو پریشانی سے بولے، میرا بھتیجا غائب ہے،
اس کا پتہ کرو، وہ کہاں گیا، اوپر سے رات سر پر آ گئی ہے۔ آؤ میرے ساتھ بابا فضلو کے ڈیرے پر چلتے ہیں، صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، چاچو کے دوست نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب گاؤں سے ہٹ کر فضلو کے پاس بنے ہوئے بابا فضلو کے ڈیرے پر آ گئے، جہاں ایک بزرگ جانماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ چاچو کا دوست ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور انہیں پوری بات بتائی۔ ساری بات سن کر بابا فضلو نے ان سب کو غور سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی چلو اس درخت کے پاس، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سب بابا فضلو کی سنگت میں اندھیرے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ گھن گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ زوردار قسم کی بجلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں ڈوبے ہوئے گاؤں کو پراسرار روشنی سے چمکانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب جب درخت کے پاس پہنچے تو تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے درخت کے پتے عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ فضلو بابا نے جاتے ہی کچھ پڑھ کر اپنے اور ان سب کے ارد گرد پھونکا اور گرجدار آواز میں درخت کو مخاطب کر کے بولا، جو کوئی غیر انسانی مخلوق اس وقت درخت پر موجود ہے، میرے سامنے آؤ، ورنہ میں یہ پورا درخت جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے جب تیسری بار یہ دھمکی آمیز الفاظ دہرائے تو درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر بابا فضلو کے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ بابا نے پاؤں کو ٹھوکر سے اسے خود سے دور کیا اور طیش میں آ کر بولے، اگر اب بھی کوئی نہ بولا تو میں درخت جلا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر اسی ٹوٹی ہوئی شاخ سے عجیب بھدی سی آواز آئی، ہم نے کیا تکلیف دی ہے کسی کو جو ہمارا گھر جلانا چاہتے ہو؟ شاخ کی بات سن کر بابا فضلو نے اس سے پوچھا، ان شہری بچوں کا ساتھی کہاں ہے؟ فضلو بابا نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شاخ سے پھر آواز آئی، اس بچے کے ساتھی نے کہا تھا، جن بابا اسے لے جاؤ، اس وقت ہمارے گھر ایک بزرگ جن آئے ہوئے تھے، وہ سمجھے یہ شہری بچے شاید کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، تو جن بابا جی بچے کو لے کر کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ فضلو بابا گرج کر بولا، 1 منٹ کے اندر بچے کو لے آؤ، ورنہ تم سمیت تمہارے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ لکڑی نظروں سے غائب ہو گئی اور وہ سب حیرت سے ششدر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد گھر کے ایک کونے سے عمار کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ادھر بھاگے تو عمر زمین پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ سب نے جا کر اسے گلے لگایا، پانی پلایا اور چاچو ان سب کو لے کر اس پراسرار گھر سے باہر نکل آئے، جہاں فضلو بابا ان ساؤں سے نہ جانے کون کون سے حلف لے رہے تھے۔ پیارے بچوں، بڑوں کی باتوں کو ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید اچھی اچھی کہانیاں آپ کو اور سننے کو ملتی رہیں۔ ویڈیوز کو واچ کر کے لائک کامنٹ بھی کر دیں۔ اب ملتے ہیں کسی اور اچھی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔